نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ ہم نماز کا ترجمہ، کیونکہ عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں نماز میں خشوع و خضوع حاصل نہیں ہوتا اور خیالات دائیں بائیں بھٹکتے رہتے ہیں، تو وہ نماز میں خیال کیوں آتے ہیں؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے۔ اصل میں تو نماز جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کی، بندے کی ایک ملاقات ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین سے مخاطب ہے، اللہ سے کلام کر رہا ہے، اللہ سے بات کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، اس کے دربار میں حاضر ہے، اس کے بارگاہ میں اپنی گزارشات پیش کر رہا ہے، اس کی بارگاہ سے کچھ طلب کر رہا ہے، اس سے کلام کر رہا ہے، اللہ پاک سے ہم کلام ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے جب ہم کلام ہوتے ہیں یا کسی دنیا دار سے بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایسی زبان میں بات کرتے ہیں کہ جس کو آپ بھی سمجھتے ہیں اور سامنے والا بھی سمجھتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین تو ساری زبانوں سے واقف ہے، اسے تو ہر ایک کا علم ہے، لیکن ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے عربی زبان میں نماز ہے اور پھر اس کو اسی زبان میں ہی پڑھنا بھی ہے، تو لہٰذا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ نماز کا ترجمہ وہ سیکھ لیں۔ اب سب سے پہلے جب اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں تو ہاتھ اٹھانے کے بعد پھر ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اور ہاتھ باندھ کر جو سب سے پہلا کام کیا جاتا ہے وہ ثنا ہے۔ ثنا کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف کی جاتی ہے، سبحانک اللہم، سبحانک، پاک ہے تو، اللہم، یا اللہ تو پاک ہے، سبحانک اللہم، یا اللہ تو پاک ہے، وبحمدک، اور تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ تعریف اللہ رب العالمین کے لیے حمد، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، اور یا رب العالمین اے اللہ تیرا نام برکت والا ہے، وتعالی جدک، اور تیری شان بلند ہے، تو بزرگ و برتر ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، اگر تھوڑا سا غور کریں تو سارے صیغے جتنے بھی استعمال ہوئے سارے مخاطب کے لیے استعمال ہوئے۔ سبحانک، کا جو ہے کاف زبر کا، یہ واحد مخاطب کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ سبحانک، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک، وتبارک اسمک وتعالی جدک، جدک میں کا، ولا الہ غیرک، یہ سارے صیغے مخاطب کے لیے کہ ہم اللہ سے بات کریں گے، یا اللہ تیری یہ شان ہے، یہ ثنا ہے۔ آگے اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھا جاتا ہے، اس کو تعوذ کہتے ہیں، اور ہماری جہالت ہے کہ بعض اوقات ہم تعوذ کو تعوذ پڑھتے ہیں، تو یہ بھی تلفظ ٹھیک ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تعوذ نہیں ہے بلکہ تعوذ لفظ ہے، پناہ مانگنا اللہ رب العالمین سے۔ تو فرمایا اعوذ باللہ، میں اللہ رب العالمین کی پناہ مانگتا ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے، یعنی کہ میں یا اللہ تیری پناہ میں آ رہا ہوں اور شیطان کا شر جو ہے وہ مجھ سے دور فرما دے، مجھے شیطان کے شر سے محفوظ فرما دے۔ آگے ہے تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے نام سے
میں اس کام کی ابتدا کر رہا ہوں جو کہ نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور سورہ فاتحہ جو ہے یہ نماز میں اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ سرکار نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ کوئی بھی نماز ایسی نہیں ہے کہ جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ تو اگرچہ اس میں آج کل اختلاف بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ نہیں پڑھتے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کو پھر کبھی انشاءاللہ بتائیں گے۔ آج کا سیشن ترجمے والا ہے، تو اب آج ہم ترجمہ ہی سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام تعریفیں للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے، رحیم ہے، لیکن مہربانی فرمانے والا ہے، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے، اور انتہائی کرم فرمانے والا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یوم الدین، یوم الدین کہتے ہیں قیامت کے دن کو، روز جزا کو، وہ جو جس دن سزا اور جزا دی جائے گی، لوگوں کے اعمال کے بدلے دیے جائیں گے، اس دن کا وہی مالک ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی اپنے فضل سے جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا، اور اپنے کرم سے جس کو چاہے گا گناہ معاف فرما دے گا، اور اگر عدل کرے تو تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، تو وہ اس دن کا مالک ہے، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک، یا اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور خاص تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، یعنی کہ مدد بھی تجھ سے ہی چاہتے ہیں اور عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اور جب عبادت بھی اس کی کرتے ہیں، مدد بھی اس سے چاہتے ہیں، تو پھر آگے دعا شروع کر دی، کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، ہمیں چلا، کس کے اوپر؟ الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ، سیدھا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، صراط الذین، اب سیدھے راستہ کون ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ یا اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، جن پر تیرا انعام ہوا ہے، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا، انعمت علیہم، تو وہ لوگ کون ہیں؟ ظاہر ہے اللہ کے نیک لوگ ہیں، قرآن پاک میں اللہ پاک نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، چار طرح کے لوگوں کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے کہ نبیوں پر اللہ نے انعام فرمایا، صدیقین پر اللہ پاک نے انعام فرمایا، شہداء پر جو شہید ہیں ان پر اللہ پاک نے انعام فرمایا، اور صالحین جو اللہ کے ولی ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان پر انعام فرمایا۔ تو اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نیک لوگوں کے ذکر کے بغیر تو سورہ فاتحہ بھی مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے اللہ کے نیک لوگوں، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہے، غیر المغضوب علیہم، یا اللہ ان کے راستے پہ نہ چلانا کہ جن پر تیرا غضب ہوا ہے، جن پر تو غصے ہوا ہے، ان کے راستے پہ نہ چلا، ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے پہ بھی نہ چلا جو گمراہ ہو گئے، جو راستہ بھول گئے، جو بھٹک گئے، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ بھی ہمیں نہ چلا۔ یہ ہے سورہ فاتحہ۔ اس کے بعد آمین کہا جاتا ہے، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے پھر بھی آمین کہے، جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے امام صاحب بھی کہیں، مقتدی صاحب بھی کہیں۔ اب اس میں بھی اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بلند آواز سے کہیں، کچھ کہتے ہیں کہ آہستہ کہیں، وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، آج صرف ترجمہ ہی کریں گے انشاءاللہ۔
اس کے بعد قرآن مجید کی کوئی بھی سورہ مقدسہ یا کوئی بھی چھوٹی 3 آیات اور بڑی آیت ہو تو وہ 1 آیت بھی پڑھی جا سکتی ہے، آیا کریمہ وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ عمومی طور پہ سورہ اخلاص یہ سارا قیام ہے، قیام میں پڑھی جاتی ہے سورہ اخلاص، تو سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے عموماً 99 بلکہ 100% لوگ ہی اس کو تو ضرور پڑھتے ہیں، یعنی کہ جو باقی صورتوں کو پڑھتے ہیں اس کو بھی تو پڑھتے ہیں نا، تو لہذا یہ صورت ایسی ہے کہ جو ہر ایک کو آتی ہے، اور نماز والی جو کتابیں ملتی ہیں ان پر بھی یہی لکھی ہوتی ہے، قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص، جس میں خالصتاً اللہ کی توحید ہے۔ قل، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم، آپ فرما دیجئے کیا، هو اللہ، وہ جو اللہ ہے، احد، وہ یکتا ہے، ایک ہے، اکیلا ہے، قل هو اللہ احد، اللہ واحد ہے، اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ رب العالمین اکیلا بھی ہے اور پھر بے نیاز بھی ہے، اس کو ضرورت بھی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ہوگا ہیلپر، یا اس کو سیکٹری چاہیے، یا اس کو کوئی مدد کے لیے چاہیے، نہیں، وہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، لم یلد، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس نے کسی کو جنا نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وَلَمْ یولد، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، یعنی کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ اس کے کوئی والدین ہیں، اس کی کوئی اصل کہتے ہیں والدین اور آگے باپ دادا، اور فرو کہتے ہیں نیچے بیٹے بیٹیاں، پھر آگے پوتے پوتیاں، نواسے نوازیاں، یعنی کہ اس کی کوئی اصل بھی نہیں ہے، یعنی کہ وہ اپنے ہونے کے لیے کسی کا محتاج نہیں تھا، وہ خود سے ہے، اور آگے پھر اپنی جس طرح ہمیں ضرورت ہوتی ہے نسل جاری رکھنے کے لیے، آگے ضرورت ہوتی ہے، پھر شادیاں کرتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، اس کو ہونے میں اور پھر آگے رہنے میں کوئی محتاج نہیں ہے۔ یہ ہونا انسان کے لیے ہے کہ اس کے ہونے کے لیے کوئی سورس چاہیے، اور پھر آگے اس کے رہنے کے لیے، بقا کے لیے، آگے اپنا نام رکھنے کے لیے شادی کرتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، یہ ہمارے دنیاوی معاملات ہیں، وہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے، جس طرح کہتے ہیں نا کف، اپنے کف میں شادی کرنی چاہیے، اس کا کف نہیں ہے، ہمسر نہیں ہے، اس کے پلے کا کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے سورہ اخلاص۔ یہ اب ثنا سے لے کر یہاں تک جو بھی کیا، ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ، پھر سورۃ ملائی، یہ سارا کام جو ہے یہ قیام کی حالت میں کھڑے ہو کے کیا۔ اس کے بعد آ جاتی ہے باری رکوع کی، اللہ اکبر کہہ کے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ کہہ کر آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں، اور پھر یہ اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور پھر کیا صدا لگاتے ہیں، سبحانہ، پاک ہے کون، ربی، میرا رب، سبحانہ ربی، میرا رب پاک ہے، العظیم، وہ عظیم ہے، بلند شان والا ہے، سبحانہ ربی العظیم، پاک ہے میرا رب، بلند شان والا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو سٹیپ ہے، اگلا جو رکن ہے وہ ہے قوما، یعنی کہ رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں جب، تو کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ، اللہ پاک نے سن لیا، کیا سنا، لمن حمدہ، جس نے بھی اس کی تعریف کی ہے اللہ پاک اس کو سن رہا ہے، اس کو سنا ہے اللہ پاک نے۔ آگے ربنا لک الحمد پڑھ لے، یا ربنا ولک الحمد پڑھ لے، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یا اللہ تمام جو تعریفیں ہیں وہ تیرے لیے ہیں، ربنا لک الحمد، یہ قوما میں پڑھا۔ پھر اللہ اکبر کہا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ کہہ کر تو پھر بندہ چلا گیا سجدے میں۔ اب سجدے میں کیا پڑھا، سبحان ربی، پاک ہے میرا رب، الاعلی، جو بلند شان والا ہے، ربی العظیم بھی بلند اور ربی الاعلی بھی بلند۔ یہ سجدے میں بندہ اپنا ماتھا زمین پہ رکھ کے تو یہ صدا لگاتا ہے کہ میرا رب جو بلند بھی ہے اور پاک بھی ہے۔ تو
یہ پڑھنے کے بعد اب اگلا جو کام ہے وہ ہے تشہد کا. اسے تشہد پڑھتے ہیں عمومی طور پہ لوگ. تو یہ تشہد لفظ نہیں ہے بلکہ تشہد ہے. تشہد جو گواہی دی جاتی ہے، شہادت جسے آپ کہتے ہیں نا. تو وہ جو رکن ہے بیٹھنا اس کو کہتے ہیں قاعدہ. اگر 4 رکعتوں والی نماز ہے تو دوسری رکعت میں جو بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں قاعدہ. اور اگر آخری رکعت میں بیٹھے ہیں تو وہ ہے قاعدہ. پہلا ہے قاعدہ اولا دوسری رکعت والا، اور چوتھی والا ہے قاعدہ اخیرہ. اور اگر 2 رکعتیں ہیں تو ان میں دوسری رکعت والا ہی قاعدہ اخیرہ ہوگا، اور اگر 3 ہیں تو دوسری والا قاعدہ اولا اور تیسری والا قاعدہ اخیرہ. اس میں کیا بات کرتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. 3 چیزوں کا ذکر ہے کہ قولی، فعلی اور مالی جتنی بھی عبادتیں ہیں للہ، یہ ساری عبادتیں اللہ کے، یعنی کہ زبان سے جو کلام کیا، عبادت کی، تلاوت کی، درود شریف پڑھا، یہ سارا کچھ اللہ کے لیے. التحیات للہ والصلوات، اور فعلاً عملاً جس طرح نماز پڑھتے ہیں پریکٹیکلی پڑھی جاتی ہے، جہاد کیا جاتا ہے، اور اسی طرح جو فزیکلی آپ کام کرتے ہیں. اور اسی طرح مالی طور پہ جو صدقہ خیرات کی جاتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، فطرانہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، یہ سارے فرمایا کہ جو کچھ بھی ہے تحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی، فعلی اور مالی ساری عبادتیں کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے. تحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیکہ، اب یہاں پر بھی خطاب کیا. اور اب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب ساری اب تک میری تعریف کی، قرآن بھی پڑھا، رکوع بھی کیا، قیام بھی کیا، سجدہ بھی کیا، قوما بھی ہوا، جلسہ بھی ہوا، اب ساری باتیں بھی تو کہہ رہا ہے کہ میرے لیے. اب یہ پڑھ کیا؟ السلام علیکہ، آپ پر سلامتی ہو، آپ پر سلام ہو. کس کے اوپر؟ ایھا النبی، اے اللہ کے نبی، آپ پر سلامتی. ورحمۃ اللہ، اور اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہوں. وبرکاتہ، اور اللہ رب العالمین کی برکتیں ہوں. یا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وبارک وسلم، آپ پر اللہ کا سلام بھی ہو، اللہ کی رحمتیں بھی ہوں، اور اللہ کی برکتیں بھی ہوں. السلام علینا، اور ہمارے اوپر بھی سلام ہو، ہمارے ساتھ ساتھ پھر وعلی عباد اللہ الصالحین، اور جو نیک لوگ ہیں ان پر بھی سلامتی ہو. وعلی عباد اللہ الصالحین، اور جتنے بھی نیک لوگ ہیں ان پر بھی سلامتی ہو. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ کوئی بھی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ، یہ گواہی دیتا ہوں کیا؟ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، الا اللہ، مگر اللہ رب العالمین کی ذات. واشہد ان، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں، کس بات کی؟ کہ محمد عبدہ و رسولہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے عبد بھی ہیں، یعنی کہ بندے بھی ہیں، اور اس کے رسول بھی ہیں. اس کے بعد آگے یہ تشہد یہاں تک مکمل ہو گیا. آگے درود شریف پڑھا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا اللہ درود بھیج نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیج، کما صلیتا، جیسا کہ تو نے درود بھیجا، علی ابراہیم، جناب ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور آپ کی آل پر، انکا حمید مجید، بے شک تو علم والا ہے، برکت والا ہے، اور تو بزرگ و برتر ہے، حمید بھی ہے اور مجید بھی ہے. اللہم بارک، اے اللہ رب العالمین برکت نازل فرما علی محمد، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آل محمد صلی اللہ تعالی وسلم پر برکتیں بھیج، کما بارکتا، جیسا کہ تو نے برکتیں بھیجی ہیں پہلے، کس پر؟ علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور آل ابراہیم علیہ السلام پر جو آپ نے برکتیں بھیجی ہیں، ایسے بھی انکا حمید مجید، بے شک تو بزرگ و برتر ہے. اس کے بعد یہ درود شریف ہو گیا. اب دعا مانگتے ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی اس کا پابند بنا دے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یا اللہ میری دعا کو قبول فرما لے. ربنا اغفر لی، یا اللہ میری بخشش فرما دے. ولوالدی، اور میرے والدین کی بخشش فرما دے. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور جتنے بھی مومنین ہیں قیامت تک
پہلے آخری موجودہ سب کے یا اللہ قیامت کے دن سب کی بخشش فرما دے، سب پر رحم فرما دے، سب مسلمانوں پر۔ یہ دعا مانگ سکتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ مجھے دنیا میں بہتری بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں مجھے بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جو ہے وہ دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اسی طرح جو بھی عدیہ معصورہ ہیں وہ کوئی بھی دعا آپ مانگ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ الگ سیشن کریں گے کہ نماز میں کون کون سی دعائیں مانگ سکتے ہیں، وہ کچھ دعائیں آپ کو اس پہ بھی بتا دیں گے۔ تو یہ فی الحال تو یہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، دونوں طرف سلام وہ فرشتوں کو ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمتیں جو ہے ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ میں نے کوشش کی کہ نماز مکمل ترجمے کے ساتھ آپ کی گوش گزار کر دی جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔